أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. آیت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ ابتدا ہی اس صورت کی اللہ سے اور بندوں سے جو معاہدے کیے جاتے ہیں ان کو پورا کرنے کی تاکید سے ہوئی تھی. پیچھے جو آیات تھی ان میں کھانے پینے کے سلسلے میں جو اللہ کی طرف سے حدود متعین کیے گئے تھے ان کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں عبادت کے تعلق سے اللہ نے اپنے بندوں سے جو معاہدہ کیا ہے اس کی پابندی کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر غسل کرو. اس آیت میں خاص طور پر شریعت کی جو سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس کے لیے وضو کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے. چونکہ آدمی نماز جب پڑھتا ہے تو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند بھی کرتے ہیں. اس لیے ادباً بندوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب نماز کا تمہیں خیال آ جائے، نماز کا ارادہ ہو، تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ. آدمی کہیں کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جاتا ہے یا کہیں شادی میں یا دعوت میں جاتا ہے تو پوری تیاری کر کے جاتا ہے، صاف شفاف ہو کر اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے تاکہ جہاں جا رہا ہے وہاں اس کی عزت بھی ہو اور سامنے والے کا بھی احترام اس میں مقصود ہوتا ہے. اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا تو آدمی کو بڑے اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے. تو اس لیے بتایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز کا جب تم ارادہ کرو اور پاکی کی حالت میں نہ ہو یا وضو نہ ہو، تو وضو اگر تمہارا نہ ہو تو اس کے لیے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو تمہیں کیا کرنا؟ اپنے چہرے کو دھونا.
نماز کے ارادے سے علماء نے لکھا ہے کہ نیت ہونی چاہیے، اور اپنے چہرے کو دھونے کے لیے کہا۔ غسل کہتے ہیں پانی سے پوری جگہ کو گھیر لینا۔ تو چہرہ کیا ہے؟ جہاں سے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر کڈی تک کا جو پورا حصہ ہے، اور کان کی جو لو ہے، یہاں سے کان کی جو بارڈر ہے، یہ ایک طرف سے دوسری طرف کا پورا حصہ، یہ پورا حصہ چہرہ کہلاتا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ تو اس میں آنکھ کے پردے کے اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ سب شامل ہے۔ تو پورے حصے تک پانی پہنچانا ہے۔ دوسری چیز، ایدیکم الی المرافق، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ یہاں سے انگلیوں کی پوروں سے لے کر پوری کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ کا مسح کرنا، اس کو دھونا ہے۔ اور وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کے ایک حصے کا مسح کرنا ہے۔ مسح کا مطلب گیلا ہاتھ بال پر، سر پر لگانا ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنا جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس سمیت دھونا ہے، اور پچھلے حصے کو بھی دھونا ہے۔ تو یہ قرآن نے 4 چیزیں بتائی: چہرے کا دھونا، ہاتھ کو دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر کا دھونا۔ باقی جو چیزیں ہیں، نیت کرنا، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، جو بھی عمل کرنا ہے اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور ایسے علماء نے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے بتایا کہ جو ترتیب قرآن نے بتائی ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے۔ اور سنت طریقہ حدیث میں بتایا کہ وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا آدمی دھوئے، پھر کلی کرے 3 مرتبہ، ناک میں پانی لے کر چھوڑے 3 مرتبہ، پھر پورے چہرے کا آدمی مسح کرے 3 مرتبہ چہرہ دھوئے۔ ایسے ہی ہاتھوں کو بھی دونوں 3 مرتبہ۔ سر کا مسح بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 3 مرتبہ کرنا ہے، اور اوپر سے لے کر نیچے، جو پورا ٹوپی نکال کر پورا اوپر سے نیچے تک لے جانا، پھر واپس لے آنا، یہ مکمل حصہ ہے۔ ورنہ تھوڑے سے حصے کو بھی آپ لگائیں گے وضو تو ہو جائے گا، مسح تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن مکمل طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر نیچے تک لے جائے، پھر نیچے سے اوپر لے آئے پورا حصہ، پھر کان کا بھی مسح کرے، پھر اپنے پیر کو ٹخنوں سمیت، اور پچھلا جو حصہ ہے ایڑی، اس کو بھی دھوئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سفر میں تھے، وضو کر کے صحابہ آئے تو بعض صحابہ کی جلدی میں انہوں نے وضو کیا تو ایڑی جو ہوتی ہے پیر کی خرو، اس پر پانی لگا ہوا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید، جو ایڑیاں جہاں پانی نہیں لگتی، پانی نہیں لگتا۔ تو اس لیے پیر دھوتے وقت بھی خیال رہے کہ پورا حصہ دھوئے، اور انگلیوں کے اندر بھی اس طرح سے خلال کرے۔ ایسے ہی داڑھی بڑی گھنی ہو تو اس کے لیے خلال کافی ہے، پانی ڈال کر اس طرح سے خلال کرنا کافی ہے، لیکن چھوٹی داڑھی ہو تو پوری چمڑی تک پانی پہنچانا ہے۔ ایسے ہی مونچھیں ہیں، یہ حصہ ہیں، تو ان تک چمڑیوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وضو کے بعد دعا بھی پڑھی جاتی ہے تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر نماز پڑھتے وقت وضو نہیں ہو تو وضو کرنا ہے، لیکن اگر غسل فرض ہو جائے، حالت جنابت میں ہے آدمی کی منی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یا صحبت کرتا ہے، صحبت کرنے پر منی نکلے نہ نکلے، دونوں صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورت ہے، حیض ختم ہو جائے غسل فرض ہو جاتا ہے، نفاس ختم ہو جائے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو غسل اگر کسی پر فرض ہو جائے تو فَطَّهَّرُ کا یعنی پورے بدن کو دھونا ہے، بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ہے فرض غسل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، پھر وضو کرتے تھے، پھر پانی ہاتھ میں لے کر بال کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالتے تھے۔ تو غسل کرتے وقت بھی کوشش، خاص طور پر فرض غسل ہو تو بدن کا کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر کسی حصے پر پانی نہیں لگے گا تو غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال اسلام میں پاکی کی بڑی اہمیت ہے،
تو پاکی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر نماز کے سلسلے میں جو تاکید کی گئی ہے وضو مکمل طور پر ہو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کرتے وقت جلد بازی میں کبھی چہرے کا مکمل مسح نہیں ہو پاتا ہے، کبھی ہاتھ کے پورے حصے پر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، کبھی پیر میں پانی نہیں پہنچ پاتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم جلد بازی میں کرتے ہیں۔ اگر حصہ چھوٹ جائے گا تو وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اللہ کے احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔